بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کے توسط سے آج ہم 10 روزہ دورہ فلسفہ حج کی 7ویں نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم حج اور عمرہ میں خواتین سے متعلقہ مسائل پر گفتگو کریں گے کہ عورت محرم کے بغیر سفر یا حج کر سکتی ہے، کیا خاوند کی اجازت کے بغیر حج کر سکتی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات جو کہ خواتین سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو چلیے اپنی آج کی نشست میں ہم ان موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آج کا سلیبس ہم نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف حج اور عمرہ کے مسائل اور فضائل سے لیا ہے۔ تو چلیے اپنی آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، کیا عورت جو ہے وہ محرم کے بغیر سفر یا حج کر سکتی ہے؟ اس کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ مسافت کا سفر تنہا طے کرے۔ پرانے وقتوں میں سفر بہت کٹھن اور پرخطر ہوتے تھے۔ زیادہ تر سفر پیدل یا گھوڑوں یا پھر اونٹوں پر کیا جاتا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں کئی ہفتے صرف ہو جاتے تھے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تنہا 3 دن سے زیادہ کا سفر کرنے سے منع فرما دیا، تاکہ اس کی عزت وغیرہ کی، ناموس کی حفاظت ہو۔ بلکہ ایک روایت میں تو 2 دن کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ 2 دن سے زیادہ کا سفر اکیلے منع کر دیا۔ انہی سفری تکالیف اور خطرات کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو جو ہے وہ تنہا حج کرنے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند یا کسی محرم کے بغیر حج کرے۔ انہی احادیث اور احکام شریعت کی روشنی میں وضع کیے گئے سعودی عرب کے مروجہ قوانین کے مطابق کسی عورت کو محرم کے بغیر حج یا عمرہ کا ویزا ہی جاری نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا موجودہ دور میں عورت کا محرم کے بغیر حج یا عمرہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ ہمیں اس علت اور پس منظر کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جس کی بنا پر عورت کو محرم کے بغیر 3 دن سے زیادہ مسافت کا سفر اور حج کرنے سے منع فرمایا۔ در حقیقت منع کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ قدیم زمانے میں سفر بہت کٹھن اور پرخطرات ہوتے تھے۔ سفر پیدل یا پھر جانوروں پر کیا جاتا تھا۔ کئی مہینے، کئی ہفتے سفر میں صرف ہوتے تھے۔ نیز دوران سفر چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا، اور اس حالات میں عورت کی عصمت اور حفاظت اور سفری تکالیف اور خطرات کے پیش نظر اسے اکیلے سفر کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ محرم در حقیقت حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ آج ذرائع مواصلات بہت ترقی کر گئے ہیں، بے شمار سفری سہولیات اور آسانیات میسر آ چکی ہیں۔ دوران سفر سیکیورٹی وغیرہ کے مسائل بھی نہیں رہے، اور حج کی ادائیگی کا باقاعدہ نظام جو ہے یہ ترقی پا چکا ہے۔ حکومتی سطح پر گروپ تشکیل دیے جاتے ہیں جو محرم کی طرح ہی عورت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور خواتین کو اس طرح کے مسائل اور خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو پرانے وقتوں میں درپیش ہوتے تھے۔ گویا ریاست کی طرف سے ملنے والی سیکیورٹی اور سیفٹی یہ محرم بن گئے ہیں، کیونکہ حکم محرم کی حکمت بھی یہی تھی۔ لہٰذا ان سفری سہولیات کے ساتھ جب عورتوں کے گروپ میں یا ایک ایسے گروپ میں جہاں مرد اور خواتین اکٹھے ہوں لیکن فیملیز ہوں اور خواتین کی کثرت ہو، تو پھر یہ اجتماعیت محرم کا کردار ادا کرتی ہے۔ ان حالات میں عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا ناجائز نہیں رہتا، چاہے وہ 3 دن سے زیادہ کا سفر ہو، عام سفر ہو، یا پھر سفر حج ہو یا پھر عمرہ ہو۔ آگے ہے محرم میں پھر کون سے لوگ شامل ہوں گے۔ اس میں والد، دادا، نانا، بیٹا، نواسا، پوتا، بائی، بھتیجا، بانجا، ماموں اور سسر، یہ سارے محرم میں شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ غیر محرم ہوں گے، چاہے وہ جیٹھ ہو، دیور ہو، پھوپھی کا بیٹا ہو، خالہ کا بیٹا ہو یا بہنوئی ہو، یہ سارے غیر محرم ہوں گے۔ اب اگلا اہم پوائنٹ ہے کہ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر حج کر سکتی ہے۔ تو مرد کی طرح عورت پر بھی حج جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے، اس لیے حج کی ادائیگی کے لیے شوہر کی اجازت بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یہی درست ہے کہ یہ فریضہ فوراً ادا کیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا عورت کو چاہیے کہ جب اس کے پاس اسباب ہوں، وسائل ہوں، تو پھر وہ فریضہ حج فوراً ادا کرے۔
اب اگلا پوائنٹ ہے کہ کیا عورت جو ہے یہ دوران عدت حج پر جا سکتی ہے؟ تو اگر عورت عدت میں ہے اور وہ عدت چھوڑ کر حج پر نہیں جا سکتی، اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں ہے کہ اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو، یعنی جب وہ عدت میں ہوں تو انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہیں۔ لہٰذا عدت جو ہے یہ وفات کی ہو یا پھر طلاق کی ہو، عورت جو ہے وہ اس عدت میں حج پر نہیں جا سکتی۔ اب حج اور عمرہ کے سفر میں شرعی عذر کے اعتبار سے جو حیض وغیرہ روکنے کی دوائیاں استعمال کرتی ہیں، کیا وہ کرنی چاہیے؟ تو بالکل وہ اجازت ہے۔ خواتین اس مبارک سفر میں ایسے عارضہ سے بچنے کے لیے ادویات استعمال کر سکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا گیا کہ کیا عورت ایسی دوا استعمال کر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ واپسی تک حیض سے محفوظ رہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا کہ اس سلسلے میں پیلو کا جو پانی ہے یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اب مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے؟ مرد جو ہے یہ احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، جبکہ عورت کو جائز ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے، جس طرح کے احرام سے پہلے روزمرہ زندگی میں اس کا معمول تھا۔ البتہ چہرہ اپنا کھلا رکھے گی، کیونکہ عورت کا احرام اس کے چہرہ میں ہے۔ البتہ سر پر دوپٹہ اوڑھنا لازم ہے، جبکہ مرد کا احرام جو ہے یہ سر اور چہرے دونوں میں ہے، لہٰذا مرد جو ہے یہ کپڑوں سے نہ سر کو ڈھانپ سکتا ہے نہ ہی چہرے کو ڈھانپ سکتا ہے، جبکہ عورت جو ہے یہ چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، جبکہ سر کو ڈھانپنا لازم ہے۔ کیا عورت حالت حیض و نفاس میں احرام باندھ سکتی ہے؟ بالکل باندھ سکتی ہے۔ عورت حالت احرام اور حالت حیض میں اور نفاس میں احرام باندھ سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نفاس اور حیض والی عورتیں غسل کر کے احرام باندھیں اور تمام مناسک حج ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی طواف کعبہ کے علاوہ باقی تمام مناسک ادا کر سکتے ہیں۔ جو حیض والی خاتون ہے وہ دوران حج کون کون سے کام کر سکتی ہے اور کون کون سے کام نہیں کر سکتی؟ تو اس دوران حج، مینا، عرفات، مزدلفہ میں قیام، ذکر، وقوف، رمی، جمار اور قربانی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے برونی حصے میں بیٹھ کر ذکر اور اذکار اور دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، صرف طواف نہیں کرے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت حیض و نفاس والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ طواف کے سوا حج کے تمام ارکان ادا کرے گی۔ اب ایک اہم موضوع ہے کہ حرمین شریفین میں جو بعض خواتین ہیں وہ مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی جو صفیں خانہ کعبہ کے گرد صفیں بنی ہوتی ہیں اس میں جو نماز ادا کر لیتی ہیں مردوں کے ساتھ، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حرمین شریفین میں خواتین نماز میں مردوں کی طرح مسجد میں پہنچتی ہیں، اگرچہ وہاں خواتین کے لیے الگ دروازہ بھی ایک ہے اور نماز کی جگہ بھی الگ ہوتی ہے، مگر خاص حج کے دنوں میں حاجیوں کی بے انتہا کثرت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر نہیں پہنچ پاتی، تو اس لیے مردوں کے ہی درمیان کھڑی ہو کر نماز شروع کر دیتی ہیں، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جس طرح خواتین کو اپنے وطن میں گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، اسی طرح مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بھی ان کو نماز گھر میں بغیر جماعت کے پڑھنا افضل ہے، اور مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں نماز کا جو اجر مردوں کو ملتا ہے یہی ثواب عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اس لیے وہاں کے قیام کے دوران خواتین کو اپنی قیام گاہ میں ہی نماز پڑھنا چاہیے، البتہ جب بیت اللہ کی زیارت یا طواف کے لیے مسجد حرام میں اور سلام کی غرض سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو عورتوں کی مقررہ جگہ پر باجماعت نماز پڑھ لیں، لیکن یاد رہے کہ اگر کوئی عورت اتفاقی طور پر عین نماز کے وقت مردوں کی صفوں میں پھنس جائے اور نکلنا مشکل ہو تو اس وقت اس کو بغیر نماز کے جہاں بھی جگہ ملے خاموشی سے بیٹھ جائے اور جماعت میں ہرگز شامل نہ ہو، کیونکہ مردوں کے برابر میں جماعت میں شامل ہونے سے دائیں بائیں کی اور ایک پیچھے کے اور ایک اس سے پیچھے کا جو مرد ہے اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے، لہٰذا جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو تنہا کسی مناسب جگہ پر جہاں بھی مردوں سے الگ جگہ ملے وہاں بیٹھ کر نماز ادا کر لے۔ اور اگر دوران طواف اتفاقاً نماز کا وقت ہو جائے تو اذان ہوتے ہی جلد ہی طواف پورا کر لے اور پھر عورتوں کی مقررہ جگہ پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھ لے، اور اگر طواف ختم کر کے مناسب جگہ پہنچنا ممکن نہ ہو تو طواف کو درمیان میں چھوڑ دیں اور نماز کے بعد اسی جگہ سے طواف شروع کر کے مکمل کر لے جس جگہ سے چھوڑا تھا۔ یعنی اس سارے واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی صورت ہو عورت کبھی بھی مسجد حرام میں مرد کی صف میں کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، چاہے کسی بھی صورت میں ہو۔
اب اگلا ہے کہ اگر عورت حج کے دوران چہرے کا پردہ کرنے کے لیے کسی چیز یا پنکھے کا استعمال کرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز یا پنکھا ماتھے، ناک یا منہ کو مس کر لیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت جو ہے یہ حالت احرام میں نقاب اور دستانے نہیں پہنے گی۔ اگر عورت حج کے دوران چہرے کا پردہ کرنے کے لیے کسی چیز یا پنکھے کا استعمال کرتی ہے تو ایسی صورت میں اسے احتیاط کرنا ہوگی کہ جس چیز یا پنکھے وغیرہ سے وہ چہرہ ڈھانپ رہی ہے وہ ماتھے، ناک یا منہ کو مس نہ کرے، کیونکہ چہرے کے ساتھ مس ہونے کی صورت میں اس عورت پر صدقہ فطر کے برابر صدقہ ادا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ حج کے دوران چہرے کا ڈھانپنا ممکن نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیا عورت جو ہے مرد کی طرح اونچی آواز میں تلبیہ کہہ سکتی ہے؟ جیسے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو عورت مرد کی طرح اونچی آواز میں تلبیہ نہیں کہہ سکتی، البتہ اتنی اونچی آواز میں کہنا جائز ہے کہ وہ خود سن لے۔ اگر عورت حالت حرام میں اپنے بال کاٹے تو پھر اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر عورت حالت حرام میں پورے یا 1/4 سر کے بال انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹے گی تو دم یعنی بکری کی قربانی دے گی، اور اس کے کم میں اگر کاٹے گی تو پھر صدقہ یعنی صدقہ فطر کے برابر جو ہے یہ گندم کا نصف سا یا پھر اس کی قیمت ادا کرے گی۔ یعنی عورت جو ہے یہ 1 پور کے برابر اس سے کم بال کاٹے گی، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ 1 لٹ جس کو کہتے ہیں وہ نکال کے کاٹے گی، پورے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ طواف کے دوران اگر عورت حائضہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ طواف کے دوران اگر عورت جو ہے اس کو حیض آ جائے تو وہیں سے طواف چھوڑ دے، اگر عمرہ یا حج کا طواف تھا تو پاک ہونے کے بعد مکمل کر لے، اور اگر نفلی طواف شروع کر دیا تھا تو بھی بعد میں اسے ادا کرے، کیونکہ اگر آپ کوئی نفلی کام نہیں شروع کرتے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نفلی کام شروع کرنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس نفلی کام کو بھی مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں نفلی، اور اگر روزہ نہیں رکھتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نفلی روزہ رکھا ہے اور کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس روزے کی قضا آپ پر واجب ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی نفلی کام کریں اور اگر بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کو بعد میں مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت نے حالت حیض یا نفاس میں یا بے وضو طواف کیا تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر عورت نے حالت حیض یا نفاس میں یا پھر بے وضو تھی تو اس نے مکمل طواف کر لیا یا 4 پھیرے لے لیے تو دم دے گی، یعنی بکری کی قربانی دے گی، اور 4 پھیرے سے کم میں اگر بے وضو ہو کر طواف کیا تو پھر ہر پھیرے کے بدلے جو ہے یہ صدقہ دے گی۔ خواتین جو ہے یہ مردوں کی طرح رمل نہیں کریں گی، کندھے جو ہے وہ چوڑے کر کر اوپر اٹھا کر چلنا، اس طرح خواتین جو ہے یہ رمل نہیں کریں گی، بلکہ یہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ خواتین سکون سے چلتے ہوئے جو ہے نا وہ رمل کریں گی۔ کیا وقوف عرفات کے لیے حیض نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، یعنی جو عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے اس کے لیے عورت کو ایام حج میں حیض کا آنا ان امور کی ادائیگی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا جن میں وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے اور رمی جمار ہے۔ یعنی یہ عرفات میں رکنے کے لیے، مزدلفہ میں رکنے کے لیے یا پھر کنکریاں مارنے کے لیے عورت کا حائضہ ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ کام جائز ہے۔ آگے عورت کے لیے حج کے دوران سر کے کتنے بال کٹوانے کا حکم ہے؟ عورت پر انگلی کی 1 پور کے برابر جو ہے یہ بال کٹوانا لازم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انگلی پہ 3 حصے ہوتے ہیں تو اس ایک حصے کے برابر بال کٹوانا لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلق یعنی سر منڈانا جو ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے تقصیر ہے، یعنی انگلی کے 1 پور کے برابر بال کاٹنا۔ خواتین کو قصر سے یعنی اگر 1 انگلی کی پور کے برابر بال کاٹیں گی تو وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو خلق کروانے سے ہوتا ہے، یعنی سر منڈوانے سے ہوتا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ اگر کسی خاتون کو طواف زیارت یا طواف اضافہ کرنے سے پہلے حیض آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کسی عورت کو طواف زیارت کی ادائیگی سے پہلے حیض آ گیا تو وہ طواف نہیں کرے گی، بلکہ اس وقت تک طاہر کرے گی جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اگرچہ ایام نہر گزر جائیں، یعنی عید کے دن بھی گزر جائیں، قربانی کے دن بھی گزر جائیں، اور اس پر طہیر کی وجہ سے کوئی بھی دم لازم نہیں آئے گا، یعنی کوئی بکری وغیرہ کی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ البتہ ایام نہر میں پاک ہونے کے بعد اس کو اتنا وقت مل گیا تھا کہ طواف جو ہے اس میں اکثر چکر یہ ادا کر سکتی تھی، تو پھر اس نے طہیر اگر خود طہیر کی تو پھر دم لازم آئے گا، یعنی بکری کی قربانی دے گی۔ اور اگر اس نے وقوف عرفات اور طواف زیارت ادا کر لیے اور طواف وداع کے وقت اس کو حیض آ گیا، یعنی جو الوداعی طواف کرتے ہیں حج کا، تو اس کے دوران اگر اس کو حیض آ گیا تو پھر طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے گا اور اس پر کوئی بھی فدیہ واجب نہیں ہوگا۔
اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت صفیہ بنت خی کو ایام مینا میں حیض آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ہمیں روکنے والی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا انہوں نے طواف زیارت کر لیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ طواف زیارت جو ہے، عورت اگر طواف زیارت کر چکے اور پھر اسے حیض آئے تو وہ چلی جائے، اور اس صورت میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے خواتین سے متعلقہ مسائل پر سیشن، اور انشاءاللہ کل کی نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور ایک اہم پوائنٹ، اگر آپ لوگ اس بک کو پی ڈی ایف کی صورت میں لینا چاہتے ہیں، اپنے پاس سیو کرنا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن میں پی ڈی ایف کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے کل کی نشست میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔